اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی، گزشتہ درس کے اندر ہم نے اسم فاعل سماعی کے فقرے اور اس کے بعد میں اسم مفعول سے کچھ فقرے اور اس کے بعد اعداد اور ان سے فقرے، اس درس کا آغاز ہم نے کیا تھا اور موئے زیر ناف گرفتن یہاں تک ہم نے ترجمہ دیکھا تھا۔ آج ہم یہاں سے آغاز کریں گے شش جہت۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی طلبہ کرام نے گزشتہ درس کو اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا، ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ اگر کچھ باقی رہ گیا ہے تو عریضہ ہے کہ آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیں، سمجھ لیں، تاکہ آنے والے اسباق میں آپ کو کسی طرح کی کوئی بھی آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہاں پہ بتایا تھا اسلام میں 7 چیزیں سنت ہیں، ان کا ذکر ہوا۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں شش جہت این است۔ تو چونکہ یہ اعداد کا ذکر چل رہا ہے، اعداد کہتے ہیں گنتیوں کو، تو تمام جملوں کے اندر کچھ نہ کچھ عدد سے متعلق گفتگو ہوگی۔ شش جہت این است، 6 جہتیں یہ ہیں۔ 6 جہتیں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، پورا پچھم اتر دکن اوپر نیچے۔ تو فارسی میں ان کو کیا بولتے ہیں وہ دیکھیے گا۔ بری، اس کا مطلب ہوتا ہے اتر۔ فروردی، اس کا مطلب ہوتا ہے دکن۔ خاور، اس کا معنی ہوتا ہے پورب۔ باختر، اس کا معنی ہوتا ہے پچھم۔ پائیں معنی نیچے اور بالا معنی اوپر۔ یہ ٹوٹل 6 جہتیں ہو گئی ہیں، ان کو آپ لکھ لیجئے گا اور زبانی ان کو یاد کر لیں۔ ایک مرتبہ میں اور ریپیٹ کرتا ہوں: بری، اتر، فروردی، دکن، خاور، پورب، باختر، پچھم۔ پائیں، نیچے، بالا، اوپر۔ محمود چند تا برادر داری، محمود سے خطاب کیا جا رہا ہے، محمود سے کہا جا رہا ہے محمود چند تا برادر، چند تا کتنے، برادر بھائی، داری تم رکھتے ہو، مطلب تم کتنے بھائی رکھتے ہو، تم کتنے بھائی ہو۔ اب اس کا جواب ہے جناب 2، مطلب جناب 2 بھائی ہیں ہم۔ چند سالہ اند، چند کتنے، سالہ سال کے اند ہیں، کتنے سال کے ہیں؟ تو محمود جواب دیتا ہے یک ہشت سالہ است و دیگر 9 سالہ، یک ایک، ہشت 8 سالہ، است 8 سالہ ہے، و دیگرے اور دوسرا 9 سالہ، 9 سال کا ہے۔ تو یہ 6 جہتیں اور کچھ فقرے مکمل ہوئے۔ اب یہاں پہ کچھ یہ دہائیاں ہیں، ان کو دیکھیں گے۔ 10 معنی 10، 20 معنی 20، 30 30، 40 40، 50 50، 60 60، 70 70، 80 80، 90 90، 100 100۔ تو یہ دہائیاں ہو گئی۔ اوپر اکائیاں بیان کی تھیں، یہ دہائیاں ہو گئی ہیں۔ اب دیکھیے گا کچھ فقرے ہیں، یہ کچھ جملے ہیں۔ احمد چند روز رخصت می خواہی، احمد چند روز کتنے دن کی، رخصت چھٹی، می خواہی تو چاہتا ہے، احمد تو کتنے دن کی چھٹی چاہتا ہے، جناب آقا 10 روز، جناب آقا، آقا کا مطلب ہوتا آقا، تو جناب آقا 10 روز، دامن 10، روز دن مطلب 10 دن۔ می دانی تو جانتا ہے، تو یہ سوالیہ ہے، نشان لگا ہوا ہے یہاں پہ، یہ مٹ گیا ہے۔ میدانی کیا تو جانتا ہے؟ بردست و پایت چند تا انگشت است، بردست ہاتھ پر، و پایت اور تیرے پیر پر، یعنی تیرے ہاتھ اور تیرے پیر میں، چند تا کتنی، انگشت است انگلیاں ہیں، یعنی کیا تو جانتا ہے کہ تیرے ہاتھ اور پاؤں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ بلے ہاں، 20 انگشت است، 20 انگشت انگلیاں است ہے، 20 انگلیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو گفتگو اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی۔ آپ توجہ مکمل مبذول رکھیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھتے جائیں اور ذہن کہیں اور ہو، تو اس سے آپ کو سمجھنے میں دقت ہو سکتی ہے۔ آگے فرماتے امسال روزہ رمضان سی بود، امسال اس سال، روزہ رمضان رمضان کے روزے، سی بود 30 تھے، سی معنی ہوتا ہے 30، تو اس سال رمضان کے روزے 30 تھے۔ ٹھیک ہے۔ پدرم کے 80 سالہ است، پدرم میرے والد
کہ جو کہ 80 سال، 80 کا مطلب ہے 80 سالہ، سال است ہیں، میرے والد جو کہ 80 سال کے ہیں، ہما ماہ رمضان روزہ گرفت، ہما تمام ماہ رمضان روزہ، رمضان کے مہینے کے روزے گرفت رکھتے ہیں، پکڑتے ہیں، تو رکھنا ہی معنی کریں گے کیونکہ پکڑنا تو ہوگا نہیں، رمضان کے مہینے کے تمام روزے رکھتے ہیں۔ آگے، چہل سیر یکمن است، چہل سیر 40 سیر کا، یکمن ایک من است ہے، پہلے دور میں آج تو جیسے کے جی چلتے ہیں، کلو چلتے ہیں، گرام چلتے ہیں، پہلے ہی وزن چلتے تھے، سیر چلتا تھا، اس کے بعد جی یہ من چلتا تھا، تو 40 سیر کا ایک من ہے۔ ابھی بھی آپ اس کو گوگل وغیرہ کریں گے، سرچ کریں گے تو مل جائے گا کہ سیر کیا ہوتا تھا، من کیا ہوتا تھا، تو 40 سیر کا ایک من ہے۔ و شست دقیقہ یک ساعت، شست دقیقہ 60 منٹ، یک ساعت ایک گھنٹہ ہے، اور 60 منٹ کا ایک گھنٹہ ہے، ٹھیک ہے، دقیقہ مانے ہوتا منٹ۔ 90 نام خدا یاددار، 90 ونو اور 9 یعنی 90 اور 9 کتنے ہوئے، 99 نام خدا، خدا کے نام یاددار، یاد رکھ، خدا کے 99 نام یاد رکھ۔ صد رحمت برآکس، صد رحمت 100 رحمتیں، برآکس اس شخص پر کہ جو خدمت مادر و پدر بکند، جو کہ ماں اور باپ کی خدمت کرتا ہے، 100 رحمتیں ہوں اس شخص پر جو ماں اور باپ کی خدمت کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ کچھ گنتیاں ہیں تو ان کو بھی دیکھتے چلیں، مجھے امید ہے کہ ماشاءاللہ جو بھی ہم نے یہ ابھی پڑھا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو یہ دیکھیں گنتیاں، از 10 تا 20 بشمار، از 10 10 سے تا 20 تک بشمار تو شمار کر، یعنی 10 سے 20 تک گن، 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20۔ اب یہ کہا تھا نا کہ 10 سے 20 تک گنتی گنو، اب گن دی تو اب کہا جا رہا آفرین آفرین، شاباش شاباش، تو آفرین آفرین مطلب ہوتا ہے شاباش۔ اب آگے کہتے ہیں از 50 تا 60 می توانی بشماری، از 50 سے تا 60 تک، می توانی بشماری کیا تو شمار کر سکتا ہے، یعنی کیا تو 50 سے 60 تک گنتی گن سکتا ہے، بلے ہاں می توانم میں کر سکتا ہوں۔ تو دیکھیں 50 50 50 و یک، تو آپ خود لگا سکتے ہیں، 50 کے ساتھ ایک اور ملائیں گے تو کتنا ہوگا، 51 ہوگا نا، تو 50 و یک کا مطلب ہوا 51، 50 و 2 52، 50 و 3 53، 50 و 4 54، 50 و 5 تو اسی ہو جائے گا 55، 50 و 6 56، 50 و 7 57، 50 و 8 58، 50 و 9 59 60 60۔ تو یہ ہو گئی 50 سے 60 تک آپ کی گنتیاں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بڑے اچھے سے یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا، نہیں آ رہا تو آپ ریپیٹ کیجئے، پھر سمجھیے، تاکہ کہیں پر بھی کوئی اشکال باقی نہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں، یہاں تک آپ تیاری فرما لیں اس کی اچھے انداز میں، اور اس کو ریپیٹ کریں، بار بار پڑھیں، تاکہ خوب اچھے سے یہ ذہن نشین ہو جائے۔ تو اگلا درس انشاءاللہ ہم یہاں سے شروع کریں گے، روز آئے ہفتہ، یہیں تک آج ہم مکمل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔